میں صرف آپ سے دو چار باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب حضور کی باتوں کا، حضور کے اوصاف کا، حضور کی تعریف کا لوگوں کے ذریعے پتہ چلنا شروع ہوا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھیجا۔ برکت والی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پردے میں رہ کر بزنس کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اپنا مال لوگوں کو دیتی کہ جاؤ بیچ کر جو نفع ہوگا اس میں آپ ان کو حصہ بھی عطا فرماتی۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نے بھی کہا کہ آپ مجھے بھی جو ہے وہ مال کے لیے، تجارت کے لیے مال دے دیجئے۔ آپ نے عنایت فرمایا تو اس سال پورے مکے کو نقصان ہوا، لیکن میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کی برکت یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے 11 گنا منافع عطا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے حضرت میسرہ جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، آپ نے ان کو ساتھ بھیجا، کہا یاد رکھنا حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کرنا اور حضور کی کسی بات پر اپنا آرگومنٹ بھی نہ کرنا، کسی بھی حوالے سے حضور کی بات کو ڈینائی نہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب واپس آئے تو واپسی کی بات اور تھی، تو آپ فرماتے ہیں جب میں ابھی چند منازل ہی طے کی تھی کہ میں نے حضور کے ساتھ دیکھا کہ جہاں جہاں حضور جاتے ہیں وہاں وہاں حضور پر بادل جو ہے وہ سایہ بھی کرتے ہیں۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب وہ سامان تجارت کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب جو راستے میں کئی سالوں سے وہاں پر موجود تھا، وہ ہر روز کیا کیا کرتا تھا، وہ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے گھر کی چھت پر چڑھتا اور مکہ کی جانب دیکھتا، کہتا کوئی قافلہ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ قافلے آتے گزر جاتے، قافلے آتے گزر جاتے، لیکن جس مقصود کے لیے وہ وہاں پر موجود تھا حضور کی جلوہ افروزی نہ ہوتی۔ ہر روز صبح اٹھتا، نیچے اتر جاتا، اوپر چڑھتا، پھر نیچے آ جاتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو وہ بندہ جس نے جو میرے دیدار میں، میرے مشتاق میں وہاں پر موجود تھا، ایک روز جب وہ چھت پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلہ بڑی دور ہے، لیکن اس قافلے کے اوپر جو ہے وہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ سبحان اور اللہ، خوبصورتی سے جہاں سے وہ قافلہ گزرتا ہے اس کے ارد گرد کے جو درخت ہیں وہ بھی جھک جھک کر قافلے کی طرف اپنے جو ہیں وہ سجدے اور رکوع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ راہب نے اپنے غلاموں سے کہا بھائی جس مقصود کے لیے ہم یہاں پر ڈیرا جمائے بیٹھے تھے آج وہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ پہنچا تو سب لوگوں کی اس نے دعوت کی تو حضور کو، آپ عمر میں سب سے چھوٹے تھے، سب لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس چھوڑا اور راہب کے پاس کھانا کھانے کے لیے، دعوت کے لیے آپ چلے گئے۔ جب دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب راہب نے کہا کہ آپ سارے لوگ آ گئے ہو، کہا ہاں جی سارے آ گئے، کہا سارے آ گئے ہو، کیونکہ جس کے وہ تلاش میں تھا اس کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا تم سارے آ گئے، کہا نہیں صرف ایک بچہ ہے، واہ واہ واہ۔ وہ ابھی پیچھے ہمارے سامان کی حفاظت کے لیے ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے، خود کھا لیں گے، اس کے لیے لے جائیں گے۔ کہا نہیں اس کو بھی یہیں بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ بلانے جاتا ہے، حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کھانے کے انتظار میں، اپنی دعوت کے انتظار میں۔ جی۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور سب سے پیچھے کھڑے ہوئے۔ حضور آپ کو پتہ ہے حضور کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ کی جمال، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، ہر چیز سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور کبھی بھی ٹانگیں پھلانگ کر مجمع کے آگے جلوہ افروز نہیں ہوتے۔ اللہ، جہاں بھی حضور کو جگہ ملی، سب سے پیچھے حضور کو جگہ ملی، آپ وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر درخت کا سایہ نہیں تھا۔ راہب نے دیکھا کہ جو ہی حضور جلوہ افروز ہوئے درخت نے اپنا سارے کا سایہ پھیر کر اللہ اللہ، سبحان اللہ، اس نے کہا سبحان اللہ۔ یہ مقصود ہے جس کے لیے میں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ جو ہی یہ باتیں دیکھ کر، یہاں پر اتنی بات ہی کرنی ہے، بلکہ میں آپ کو اپنے ابا جی کی بھی ایک بات، کربلا کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ابا جی حضور
پیر سید محمد حسین شاہ صاحب گردیزی دامت سبحان برکاتہم القدسیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا جب میں یہ بات پڑھتا ہوں حدیث میں بیان کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، یہ کیسی بارات تھی جو اس راہب کے گھر آئی جو اپنا دولہا ہی پیچھے چھوڑ آئی، واہ 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 واہ، جو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں دیکھ کر وہ مکہ میں واپس آیا، حضور کا بتایا، سارا کچھ کیا۔ باتیں بیٹا بہت زیادہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ حضرت سیدنا ابو طالب نے بڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ مووی بناتے ہیں، جی جی جی، جب شادی کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی شادی کی مووی دیکھتے ہیں اور ان کی جھلکیاں جو ہے نا وہ اس کو ہیڈ لائنز کے طور پر وہ یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی شادی کیسے ہوئی۔ جی، اب یہ دیکھیں، یہ کائنات کی ماں ہے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، اسلام کی خاتون اول ہے، ان کی شادی کی جھلکیاں ہیں، ایک دو جھلکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب نے جب خطبہ نکاح پڑھا تو آپ نے حمد بھی بیان کی اور خوبصورتی کے ساتھ بڑے القاب اپنے خاندان کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب اپنے خاندان میں حضور کی باری آئی تو انہوں نے جو جملہ لکھا نا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کے سارے مردوں کو ایک ترازو میں رکھ دو اللہ، اور میرے اس بھتیجے کو ایک ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ بھتیجا عمل میں، فضل میں، عقل میں، خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، سب سے سبحان اونچا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حصے میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کا نکاح ہوا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن ہی آپ نے 40 بکریاں اور کئی اونٹ نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے سیدہ خدیجہ کے مال نے اسلام میں دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں جن کے لیے اللہ نے خود سلام بھیجا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جن کو ڈائریکٹ اللہ نے سلام بھیجا ہے وہ چند ہستیاں ہیں، ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کو صرف وصال کے حوالے سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، باتیں ختم نہ ہونے والی ہیں، صرف وقت آخر ہے، عام الخزن ہے، حضور نے اس کو عام الخزن کہا کہ یہ میرے لیے غموں کا سال ہے، چچا بھی چلے گئے اللہ اور سجدہ کے بھی جانے کا وقت ہے۔ اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ معلوم ہو گیا کہ میرا وقت آخر ہے تو میں نے اپنی بیٹی خاتون جنت، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے ہر حوالے سے ہمارے لیے قابل احترام، ہماری سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو کہا بیٹی جاؤ اپنے والد محترم سے کہو کہ مجھے اپنی چادر دے دے۔ اللہ اکبر۔ آپ پیچھے پیچھے ہی جب آپ حضرت سیدہ فاطمہ نے جا کر اپنے والد محترم سے عرض کی کہ امی جان یہ فرما رہی ہیں تو حضور یہ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے کہ آپ کی والدہ نے چادر کو کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور پیچھے پیچھے جلوہ افروز ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، میرا وقت آخر ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا کفن جو ہے وہ آپ کی چادر سے میرا کفن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے بڑے خوبصورت ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ جتنے اسلام پر احسانات، جتنے مجھ پر احسانات تیرے ہیں، اگر لو اردت آتیتک جلدی، اگر آج تو مجھ سے میری کھال مانگتی، میری جلد مانگتی تو میں وہ بھی اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فکر حضور کے کسی کے لیے نہیں، یہ حضور کے لیے، حضور نے کسی اور کے لیے فکر نہیں بولی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہماری ماں کا یوم وصال ہے اور ہمیں خوبصورتی کے ساتھ ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ ہم جہاں پر حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نوکر ہیں، ایسے ہی ہم دیگر امہات المومنین کے بھی نوکر ہیں، جس میں ہم کسی
اللہ کا شکر ہے ہم اس عقیدے سے، اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی کا گستاخ نہیں ہے۔ بے شک اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دین دگنی رات چگنی اس چینل کو، اس خوبصورت ذریعے کو اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین آپ کو میں اپنی زندگی میں پھلتا پھولتا دیکھوں، یہی میری زندگی کی آرزو ہے۔ آمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی احسن انداز کے اندر، خوبصورت انداز کے ساتھ مدلل گفتگو چاچو جان قبلہ ڈاکٹر پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب گردیزی چراہی آپ کر رہے تھے اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں گزارشات پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین، آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔